السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 56، 57 اور 58 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ سچی جماعت کا جو مقابلہ ہے وہ حزب الشیطان سے ہے، اور حزب الشیطان کا جو مرکز ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ایک اور بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ یاد رکھیے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ یہ جو شیطان ہے یہ انسانیت کا کھلا دشمن ہے، یعنی مرکز حزب الشیطان کا شیطان ہے، شیطانی فلسفی ہے، شیطانی نظریات ہیں، شیطانی خیالات ہیں، اور یہ جو خیالات، نظریات یا فلسفی ہے یہ مکمل انسانیت کی تباہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شیطان کو محض مذہبی لوگوں کا دشمن نہیں ہے، شیطان دشمن انسانیت کا ہے۔ تو انسانیت کا جب دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پوری انسانیت کا دشمن ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ انسان کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ حزب الشیطان، شیطانی جماعتیں جو اس کی فلسفی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ظلم قائم کرتی ہیں، کفر، شرک اور نفاق پر سماج اور معاشرے تشکیل دیتی ہیں، وہ ان کا بھی دشمن ہے۔ جب بھی کوئی معاشرہ ظلم پر قائم ہوتا ہے، کفر اور شرک اور نفاق پر قائم ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ تو تباہی کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کی طرف جاتا ہے۔ جیسے آج بھی آگے جا کے آئے گا کہ کوئی بھی بستی جو ظلم والی ہے، کفر والی ہے، جو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اور انسانی سماج اور معاشرے میں فساد اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایکچولی یہ لوگ بھی تباہی کی طرف جو جا رہے ہیں ان کا رہنما شیطان ہی ہے۔ وقتی عارضی فائدے وہ سوچتے ہیں، آنے والے وقت پر غور نہیں کرتے، وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ جب انسان کو جھوٹ بولتا ہے تو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے نا۔ اس لیے کوئی بھی آپشن جس میں ظلم ہے، جس میں نفاق، شرک اور کفر ہے، معاشرے کی تباہی ہے، اس کے پیچھے شیطانی سوچ، شیطانی نظریات، شیطانی فلسفی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے بڑی بات اللہ کیا فرمائے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ لہذا حزب اللہ، اللہ کی جو سچی جماعت ہے،
ہمیشہ اس کے قریب آنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی جو فلسفی ہے، جو فلسفہ توحید ہے، فلسفہ کائنات کی تشکیل ہے، جس سے اللہ رب العزت سماج اور معاشروں کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس فلسفی کو سمجھنا چاہیے اور اسی کو معاشرے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی فلسفی قائم ہو جائے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 56 پر پھر ان کو چیلنج دے دیا، مشرکین کو، کفار مکہ کو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آپ ان کو پکارو جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر لیں گے، تو آپ ان کو پکاریں۔ زعمتم، جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، تو ان کو پکار کر دیکھ لو۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یملکون کشف الضر عنکم۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے وہ اتنا اختیار ہی نہیں رکھتے کہ آپ سے کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد دور کر سکیں، اور ولا تحویلا، اور نہ آپ کی حالت تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو انسان عارضی طور پر، وقتی طور پر کوئی تکلیف دور کر دے، وہ بھی نہیں کر سکتے وہ، اور اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہوگی، تو یہ اتنا مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، بعد میں پھر وہی تکلیف شروع ہو جائے گی، وہی مصیبت اور پریشانی دور شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر قحط سالی آئی، قریش نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنے اللہ سے درخواست کریں، تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کریں اور ان کو بلائیں، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی مشکل پیش آتی تھی، قرآن پاک ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، تو قریش مکہ اللہ کو پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ یا جن کو ہم مانتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، یہ جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ان تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود اگر حزب الشیطان اپنی اس شیطنت پہ ڈٹی ہوئی ہے، اس پہ تکبر اور غرور ہے، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ماننا نہیں چاہتا، جو ضد کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ جن کو بھی پکارتے ہیں، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یا اور کسی لوگوں کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ تو خود اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اعمال کرتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی ہیں، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ دو باتیں ہمیشہ اللہ کے تعلق میں قائم رہنی چاہیے۔ ایک، اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید۔ دوسرا، ویخافون عذابہ، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے بڑی بیلنس کے ساتھ ایک مومن جماعت کے اندر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں اور مومنوں میں جن کا اللہ سے تعلق ہے، ان میں یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے
وہ اچھی امید رکھیں، ریکویسٹ کریں، درخواست کریں، معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے التجا کرتے رہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اس پر یقین رکھیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ نوازیں گے۔ اور پھر اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ اپنے دل کے اندر ہم نے یہ خوف رکھنا ہے کہ اللہ ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کہیں لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی، کمزوری آ جائے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے دل کے اندر اس کا خوف ہونا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس کو ہم ہلاک کر دیں گے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس شیڈول کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کرنا ہے۔ دیکھیے، قیامت سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہیں، اگر تو وہ اچھی ہیں، اچھے اعمال والے لوگوں کی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو موت کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ اگر کہیں پر اللہ رب العزت کی مخالفت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح معاشروں کے اندر انتشار اور فساد ہے، تو اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور وہ بستیاں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں ظلم قائم ہو اور ظلم کے نتیجے میں دو بڑے جو وہاں محرکات پیدا ہو جائیں، انسانوں کے اخلاق تباہ ہو جائے، سود عام ہو جائے اور زنا کاری عام ہو جائے، اللہ رب العزت اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے، مختلف دروس میں سنا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی معاشرے کو تباہ کرتے ہیں اور فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے ظلم کا نظام ہوتا ہے، اور ظلم کا نظام کے پیچھے سود کا نظام ہے، معاشی طور پر قوموں کی تباہی ہے، سیاسی طور پر ظلم کا نظام ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، وہاں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ان بستیوں کو ہلاک اور تباہ فرما دیں گے جو بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہے۔ یہ اصل میں حزب الشیطان کو ایک چیلنج ہے کہ اے شیطانی جماعتوں، سمجھ لو، راہ راست پر آ جاؤ۔ دور حاضر میں بھی جو سوسائٹیاں آج بھی ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، ان کے لیے اور ان ظالم حکومتوں کے لیے جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، وہ سارے جتنے بھی حکمران ہیں، اللہ کا ان کو چیلنج ہے کہ یاد رکھو یہ بستیاں تباہ ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، اور بالآخر ایک وقت میں تو تباہ ہونا ہی ہونا ہی ہے۔ ایک بستی کی کتنی عمر ہوگی، جتنی بھی ہو جائے، قیامت سے پہلے تو آپ پر اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، یا وہ موت کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، یا اللہ کے عذاب آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے اور اپنے معاشروں پر غالب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.